السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دور فاروقیہ میں قید کی صورتحال۔ ناظرین کرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ دور فاروقی میں عرب میں جب قید پڑا، ایسے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ نہ انسانوں کے لیے خوراک تھی اور نہ جانوروں کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو انسانوں اور جانوروں کی یہ بدحالی دیکھ کر بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے بیت المال میں جتنا بھی غلہ تھا سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور جو نقدی تھی وہ بھی تقسیم کر دی۔ تمام صوبوں کے حاکموں کو خط لکھے کہ فوراً زیادہ سے زیادہ غلہ روانہ کرو۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح نے شام کے علاقے سے 4000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے بھیجے۔ عمرو بن عاص نے مصر سے سمندر کے راستے بحری جہاز روانہ کیے۔ ان میں ہر جہاز پر 6000 من غلہ لدا ہوا تھا۔ جب یہ جہاز مدینے کے قریبی بندرگاہ پر پہنچے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود انہیں دیکھنے بندرگاہ پہنچے۔ غلے کو حفاظت میں رکھنے کے لیے انہوں نے بندرگاہ پر 2 بڑے بڑے مکانات تعمیر کیے۔ دوسرے صوبوں سے بھی غلہ پہنچ گیا۔ غلے کی تقسیم کا یہ انتظام کیا کہ بہت سے رجسٹر بنائے اور ان میں قحط کا شکار ہونے والے گھروں کے نام لکھے۔ ہر ایک نام کے ساتھ ان کی ضرورت کے مطابق غلے کی مقدار لکھی گئی اور پھر ہر شخص کو ایک پرچی دی گئی جس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس پرچی کے مطابق روزانہ غلہ دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر روز 20 اونٹ ذبح کرواتے اور ان کا گوشت پکوا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اس طرح روزانہ ہزاروں آدمی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ غلے کے علاوہ لوگوں میں کپڑے اور کھجوریں بھی تقسیم کی جاتی تھیں۔ خود اپنا یہ حال تھا کہ اس زمانے میں آپ نے گوشت، دودھ اور گھی کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اکثر بھوکے رہتے تھے یا عام لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ اس طرح اس کا اثر آپ کے جسم پر پڑ گیا۔ لوگ جب آپ کو دیکھتے تو وہ کہتے کہ اگر قحط دور نہ ہوا تو رعایا کا غم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مار ڈالے گا۔ ایک دن ایک شخص سے پانی مانگا، اس کے پاس شہد تھا۔ اس نے وہی شہد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا، لیکن آپ نے شہد پینے سے انکار کر دیا اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے پوچھا گیا کہ لوگ روٹی کو ترس رہے تھے اور تو شہد کھاتا تھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ گھی کا برتن اور آٹے کی بوری اٹھواتے، جہاں کہیں بھوکوں کا مجمع نظر آتا اپنے خادم کی مدد سے کھانا بنواتے اور ان کو کھانا کھلاتے۔ آپ دیہاتوں میں جاتے، وہاں اونٹ ذبح کرتے، گوشت، آٹا اور کپڑے لوگوں میں تقسیم کرتے۔ قحط کے دنوں میں سخت بے چین رہتے اور دعا کرتے، آئے اللہ میرے عملوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تباہ نہ کر۔ لوگوں کا خیال اس قدر تھا اور فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اللہ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق اور لوگ بھی رو رو کر بارش کی دعا کرتے تھے۔ آخر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے مسلمانوں کو لے کر نکلے اور عاجزی سے ان الفاظ میں دعا کی، آئے اللہ پہلے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے وسیلے تجھ سے دعا کیا کرتے تھے، اب ہم تجھ سے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے یعنی چچا کی دعا کے وسیلے ہی دعا کرتے ہیں۔
ہم پر بارش نازل فرما۔ ابھی یہ دعا ہو ہی رہی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اس بارش نے خشک کھیتوں میں جان ڈال دی اور قحط دور ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شام کا ایک شہر قیصریہ باقی رہ گیا تھا۔ اس پر بھی ابھی رومیوں کا قبضہ تھا، جو کہ بحیرہ روم کے ساحل پر ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ مہم امیر معاویہ کو سپرد کر دی گئی۔ انہوں نے شہر کو فتح کر لیا۔ 80,000 رومیوں میں سے بہت کم زندہ بچے۔ اب پورے شام پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس زمانے میں مصر کا ملک رومی حکومت کے محتاط تھا۔ 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرو بن عاص کو 4,000 کا لشکر دے کر مصر روانہ کیا۔ مصر کا حاکم مقوقس تھا۔ اس نے بے تحاشا فوج جمع کر لی۔ ان حالات کی خبر عمرو بن عاص نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی۔ انہوں نے 10,000 فوج اور بھیجی اور ان کے ساتھ ایک بزرگ صحابی زبیر رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا۔ ان کے ہاتھوں قلعہ فتح ہوا۔ اس کے بعد سکندریہ کی باری آئی۔ سکندریہ کی فتح کے بعد سیدنا عمر فاروق نے عمرو بن عاص کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ ناظرین کرام، یہ تھے دور فاروقیہ میں قحط کی صورتحال۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک اختتام